السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاپ سٹوری. میں ہوں آپ کی ہوسٹ زنداز گل اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں شیراز اویسی صاحب. ناظرین، آج 3 بڑے اہم اور سنگین جو موضوعات ہیں ان پر ڈسکس کریں گے. ان میں سے ایک ہے 27ویں ترمیم. 27ویں ترمیم جو منظور ہو گئی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. یہ کیا ہے اور اس کی منظوری کے جو بنیادی وجوہات تھیں وہ کیا تھیں. جی شیراز صاحب کیا کہیں گے 27ویں ترمیم کے حوالے سے؟ 27ویں ترمیم کا ایشو زناز آج کل بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے. 27ویں ترمیم ہے کیا؟ لوگ بغیر سوچے سمجھے اس پہ تبصرے کر رہے ہیں، جو کہ میرے خیال میں ایک غیر مناسب طرز عمل ہے. 27ویں ترمیم کے 2 اہم پوائنٹ جو کہ سامنے آئے سینٹ سے پاس ہونے کے بعد اور قومی اسمبلی میں اب یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل سید عاصم منیر صاحب، ان کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا گیا تھا، اس کو آئینی تحفظ دیا گیا ہے، اور ان کے لیے ایک چیف آف ڈیفنس سروسز کا عہدہ تخلیق کیا گیا، جس کے بعد جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا جو عہدہ ہے وہ تعلیل ہو جائے گا موجودہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی ریٹائرمنٹ کے بعد. تو یہ جو ان کو اعزاز دیا ہے اور ان کو ہم نے ان کی خدمات کے صلے میں جو بھی یعنی کہ ان کو اعزاز دیں، یہ ان کا حق بنتا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان انڈیا مقابلے میں کتنا چھوٹا ملک ہے، لیکن چیف صاحب کی سربراہی میں جو پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، جس کی معترف پوری دنیا ہے. اگر ہم ان کی خدمات کے اعتراف میں جن کی معترف پوری دنیا ہے، ہم ان کو اعزاز دینا چاہ رہے ہیں، ان کو ایک اہم عہدہ دینا چاہ رہے ہیں اور باقاعدہ قانون سازی کے ذریعے دینا چاہ رہے ہیں، باقاعدہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ترمیم جو کہ آئین میں کی گئی ہے اس کے ذریعے دینا چاہ رہے ہیں، تو میرے خیال اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور دوسری اس میں جو سب سے اہم چیز ہے زناز، وہ یہ کہ ہم ایک آئینی عدالت کے قیام کی طرف بڑھ رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں عام مقدمات کے ساتھ ساتھ آئینی مقدمات کی سماعت بھی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے جو عام آدمی مقدمات تھے وہ تاخیر کا شکار ہوتے تھے. اکثر بینچ فل بینچ بنتے تھے، فل کورٹ بنتے تھے، تو تمام ججز ادھر مصروف ہوتے تھے، جس کی وجہ سے آئینی مقدمات اور جو عام مقدمات ہیں وہ ان میں ایک شفل سا ہو جاتا تھا اور بڑی تاخیر ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں جو مقدمات ہیں وہ ابھی تک سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں. اس کے بعد اب ایک آئینی عدالت بنے گی اور اس کا ایک باقاعدہ الگ سے چیف جسٹس ہوگا اور وہ صرف اور صرف آئینی مقدمات کی سماعت کرے گی. اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کی طرف آئینی مقدمات نہیں جائیں گے، بلکہ جو عام مقدمات ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ جو ہے وہاں پہ سنے جائیں گے. ایک تو یہ کہ مقدمات کی سماعت تیز رفتاری سے ہوگی. آئینی جو مقدمات کی سماعت کرنے والا بینچ ہوگا اس میں جتنے بھی ججز ہوں گے ان کے ذمہ ڈیوٹی تفویض ہوگی کہ کوئی بھی آئینی معاملہ وہ صرف اس کو دیکھیں گے، تو ان کا ذہن بھی عام مقدمات میں جو الجھا ہوتا ہے ان کی جانب نہیں جائے گا. یعنی کہ آئینی مقدمات ہوں یا عام مقدمات ہوں، ان کی سماعت اچھے طریقے سے ہوگی. اچھا، اس کے علاوہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ یا کچھ حلقے اس پر اعتراض کر رہے ہیں. ان کے تحفظات کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اعتراضات سامنے آ رہے ہیں ان کے؟ دیکھیں، وہ اگر اعتراضات کر رہے ہیں، وہ اعتراضات کر رہے ہیں پریس میں، وہ اعتراضات کر رہے ہیں باہر سڑکوں پہ. اب دیکھیں یہ باقاعدہ ترمیم اسمبلی میں پیش ہو رہی ہے. اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے، آپ قانون سازی کے عمل میں حصہ لیں، آپ اس میں اپنی رائے دیں. آپ کو کوئی بھی اعتراض ہے، آپ کو آئینی جو عدالت ہے اس کی تشکیل پہ کوئی اعتراض ہے، آپ کو چیف صاحب کو جو اعزاز دیا جا رہا ہے اس کو دینے میں کوئی اعتراض ہے، تو باقاعدہ ایک عمل ہوتا ہے ترمیم کا قانون سازی کا اسمبلی میں. آپ اس کا حصہ بنیں، آپ اس میں اعتراضات دیں، قائمہ کمیٹیوں میں بحث ہوتی ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. آپ کا اعتراض میں اگر وزن ہو اس کو سنا جائے گا. اب بجائے اس کے کہ آپ قانونی عمل میں حصہ لینے کی بجائے باہر پریس کانفرنسز میں یا سڑکوں پہ تماشا کریں تو یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے. اگر پریس کانفرنسز میں سڑکوں پہ اگر کوئی ایسا کہ وہ ہوتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے. اگر آپ کو کوئی سنجیدہ اعتراض ہے تو آپ اجلاس میں آئیں، آپ ووٹنگ کا حصہ بنیں، آپ ترمیم کا حصہ بنیں، اور آپ کو اس میں کوئی اپنی تجاویز ہے وہ اس کو دیں. اگر کوئی مناسب تجویز ہوئی تو اس کو شامل کیا جائے گا، نہیں تو آپ کے جو یہ اعتراضات ہیں یہ بے وزن ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک نہایت سنگین اہم ٹاپک ہے دہشت گردی. اور دہشت گردی پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا تھا، لیکن ایک لہر سی دوبارہ سی اٹھی ہے، جیسے اسلام آباد اور وانا کالج کے حوالے سے. اس دہشت گردی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ دوبارہ سے کیوں اس طرح دہشت گردوں نے سر اٹھایا؟ دیکھیں، یہ مذاکرات ہوتے تھے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. افغانستان نے جو ہمارے فوجی جوانوں پہ حملے کیے تو پاکستان نے جو قطر مذاکرات ہوئے ان میں ان کو ٹوٹل ثبوت دیے
دستاویزات مستند کے جو تحریک طالبان پاکستان، جس کو فتنۃ الخوارجین ہم کہتے ہیں، جو کہ فتنۃ الہندوستان کا اسپانسرڈ ان کی یعنی کہ ان کے سائے تلے یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو اگر ان کو ثبوت دیے ہیں لیکن انہوں نے ان ثبوتوں کو ماننے کی بجائے ایسا سمجھے کہ ان کو مدد کی، ایک طرح سے کہا کہ ہم اپنے مہمانوں کو کچھ نہیں کہیں گے، تو اس کی ڈٹائی کا عالم یہ نکلا کہ ہمارے ملک میں پے در پہ دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی۔ اے پی ایس کا واقعہ جو کہ پشاور میں ہوا تھا اس کو دہرانے کی کوشش کی گئی، 2014 میں جو واقعہ ہوا تھا۔ وانا کیڈٹ کالج میں دہشت گردوں نے حملہ کیا، لیکن ہماری پاک افواج، بہادر افواج نے وانا کیڈٹ کالج میں دہشت گرد جو تھے، جو فتنۃ الخارج کے، ان کو یعنی کہ مارا، ان کو انجام تک پہنچایا، اور جو ہمارے وہاں پہ ننھے نونے حال پھنسے ہوئے تھے، جو ٹیچرز پھنسے ہوئے تھے، جو عملہ پھنسا ہوا تھا، ان کی موجودگی کے باوجود، فتنۃ الخارجین کے دہشت گردوں کی موجودگی کے باوجود ہم نے ان کو وہاں محفوظ طریقے سے نکالا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو طالبان ہیں افغانستان کے، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم سائے تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اگر پاکستان نے آپ کو مستند دستاویزات دی ہیں تو آپ ان کا انکار کریں، بجائے اس کے آپ نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، آپ ان کو نا اپنے پناہ گیر گروہ کے طور پر سامنے لے کر آ رہے ہیں، اور وہ آپ کی سرزمین استعمال کر کے ہماری جو پاک دھرتی اس کو نشانہ بنا رہے ہیں، ہمارے معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دیکھیں کل اسلام آباد میں وقوع ہوا جس میں ہمارے 12 معصوم شہری شہید ہوئے، 27 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ اچھا، کچھ لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہندوستان میں 3 دن پہلے دہلی میں میٹرو اسٹیشن کے باہر حملہ ہوا، یہ اس کا جوابی رد عمل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں کے جو انڈیا کا میڈیا ہے، انڈیا کے لوگ ہیں، وہ بھی اس کو سلنڈر دھماکہ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے مودی حکومت کے اس یعنی کہ یہ سازش کے جو تانے بانے بنے گئے تھے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ آپ بغیر ثبوت کے پاکستان پہ الزام نہیں لگا سکتے۔ لیکن اب اس دہشت گردی کے پیچھے اگر بھارت کا کردار دیکھا جائے، بالکل، اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ افغانی یا جو افغانستان میں پناہ گیر ہیں، پناہ گزین ہیں، ٹی ٹی پی والے جو فتنۃ الخارج ہے، تو اگر وہاں پہ حملہ کر رہے ہیں تو یہ بالکل جو ہے نا ان کو ہندوستان کی پشت پناہی حاصل ہے، اور یہ ہندوستان کی پشت پناہی کی وجہ سے یہ ہم پہ حملہ کر رہے ہیں۔ ادھر سے ہندوستان ہم پہ روزانہ حملہ کرنے کی دھمکی دیتا ہے، وزیر اعظم ان کا حملہ کرنے، ادھر سے افغانستان جو کابل ہے، یعنی کہ دو طرفہ جنگ کے محاذ کی طرف ہمیں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ہم اپنے دشمنوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری بہادر افواج، ہمارے چیف صاحب سید عاصم منیر کی قیادت میں منہ توڑ جواب دینے کے تیار ہیں، اور اب اگر کوئی ایسا ہوا تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بلکہ جو اسلام آباد میں حملہ ہوا، وانا پہ حملہ ہوا، تو ہمارے وزیر دفاع صاحب کہہ چکے کہ ہم اس کا جواب دیں گے، اور ان قریب یہ جو جواب ہے، منہ توڑ جواب ہے، یہ پوری دنیا دیکھے گی۔ اچھا، اس کے بعد ایک نہایت اہم موضوع جو کافی دن سے ڈسکس کر رہے ہیں، زولوجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ 4 ڈپارٹمنٹ زولوجی ڈپارٹمنٹ سمیت، جہاں پر انتظامی بحران نظر آ رہا ہے کہ روٹیشن آرڈر جو بار بار دیے جا رہے ہیں لیکن عمل درآمد نظر نہیں آ رہا، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بالکل زناز، ہم اس پہ کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں، لیکن سمجھ سے بالا تر ہے کہ جو تاریخ پیدائش تبدیل کرا کر اسناد میں میٹرک کی، وہ ادھر جناب براجمان ہے وائس چانسلر ڈاکٹر کلثوم پراچا، انہوں نے وہاں پہ زوالوجی کا شعبہ ہے، وہاں پہ ڈاکٹر شازیہ پروین کو جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ان کو زوالوجی بطور ٹیچر انچارج تعینات کیا، لیکن وہاں پہ پہلے سے تعینات ڈاکٹر آصف کی دلری دیکھیں کہ انہوں نے یعنی ان کو چارج دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر مریم زین ان کو بھیجا، لیکن انہوں نے بھی چارج لینے سے انکار کر دیا صرف ان کی بے اجازت کی وجہ سے۔ پھر ڈاکٹر ہیرا مقدس ہیں، ان کی تعیناتی کے آرڈر جاری کیے گئے، لیکن انہوں نے بھی تعینات ہونے سے انکار کر دیا۔ تو پھر رجسٹرار آفس کی جانب سے ایک طرح سے نا ان کو یعنی کہ کہا گیا کہ انکوائری کی دھمکیاں دی گئیں کہ آپ نے اگر چارج نہ لیا تو فلاں ایکٹ کے تحت ہم آپ کے خلاف انکوائری کریں گے۔ بات یہ ہے کہ جو 11 سال سے زائد عرصے سے ڈاکٹر آسیہ براجمان ہے، آپ نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی؟ آپ ان موجودہ جو اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں ان کو تو آپ انکوائری کی دھمکیاں دیے جا رہی ہیں، کارروائی کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کہ تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقائق ہوں گے، لیکن جو ڈاکٹر آسیہ براجمان ہے، آپ نے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ وہ آپ کی اتنی چہیتی کیوں ہیں؟ تو اس پہ ظاہر بات ہے اور بھی معاملات آگے ہیں۔ تو یعنی اور پھر دوسری بات آپ کو بتاؤں زناز کہ جو یونیورسٹی میں جو یعنی کہ قانون سازی ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ٹیچرز انچارج جو مختلف فیکلٹیز میں تعینات کی جا سکتی ہیں۔ یہ بھی ایک بے اجازت ہے کہ ٹیچرز انچارج کی تعیناتی
کی جا رہی ہے۔ خیر یہ ایک لمبا چوڑا معاملہ ہے، تو آئندہ ہم کسی پروگرام میں تفصیلی اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن فی الوقت یہ ہے کہ جو انچارجز کی تعیناتی وہ نہ ہونے سے جو تعلیمی سفر ہے، ہماری جو وہاں بیٹیاں زیر تعلیم ہیں ان میں تعطل آ رہا ہے، جس کی وجہ سے بڑا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے، اور بھی بہت ایشوز ہیں۔ تو فی الوقت تو یہی ہے کہ ایک ایسے سمجھیں افراتفری کا معاملہ ہے، ڈسپلن بالکل نہیں ہے۔ اسسٹنٹ یعنی کہ جو وہاں کی وائس چانسلر ڈاکٹر کلثوم پراچا، جو ان کے احکامات ہیں وہ ماننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ یہ فی الحال ہم نے مختصر اس کا ذکر کر دیا ہے، آئندہ کسی پروگرام میں ہمارے پاس اور بھی تفصیلات آئیں گی تو اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ فی الوقت اتنا یہی ہے کہ پہلے ڈاکٹر اسد نے چارج دینے سے انکار کیا، اس کے بعد 2 اسسٹنٹ پروفیسرز نے چارج لینے سے بھی انکار کر دیا، یعنی کہ وہاں کوئی ایسا سمجھے ڈسپلن نہیں ہے، کوئی ہٹنے کو تیار نہیں، کوئی چارج لینے کو تیار نہیں، جس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ ویمن یونیورسٹی میں نہ ڈسپلن نظر آ رہا ہے، نہ تعلیمی معیار نظر آ رہا ہے، اور جو یعنی کہ جیلی وائس چانسلر جیلی دستاویزات میں ادھر براجمان ہیں، ان کے پیچھے جانے کون سی طاقت ہے کہ نہ ان کو کوئی ہلا پا رہا ہے وہاں سے۔ تو عجیب سا معاملہ ہے۔ بہرحال یہ ایک مختصر سا معاملہ تھا جو ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا۔ اس معاملے پہ جو ہم فالو اپ ہے، تفصیلی پروگرام ہے، وہ آئندہ ہم پروگرام میں اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ کیا وجوہات ہیں اور کیا تفصیلات ہیں۔ جی بہت شکریہ شراز صاحب۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے جو 3 ٹاپکس ہم نے رکھے، اس میں 27ویں ترمیم تھی کہ 27ویں ترمیم ہے کیا اور اس کے ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اس کے ساتھ ہی جو دہشت گردی کی لہر دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اور ویمن یونیورسٹی میں جو انتظامی بحران ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان زرناز گل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔